السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اکثر دوستوں کا یہ شکوہ ہے کہ روبوٹ ورکنگ نہیں کر رہا۔ بی ایف آٹو ٹریڈنگ روبوٹ ہم ٹریڈ لگاتے ہیں لیکن ٹریڈ لگتی نہیں ہے۔ ہم روبوٹ کو آن کر دیتے ہیں، نہ ٹریڈ روبوٹ لگاتا ہے اور نہ ہی کلوز کرتا ہے، نہ ہی پروفٹ دیتا ہے، نہ ہی لاس دیتا ہے۔ تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ مجھے سینڈ کر دیں۔ تو اکثر دوستوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ روبوٹ کیوں نہیں ورک کر رہا۔ تو آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ بی ایف آٹو ٹریڈنگ روبوٹ کن وجوہات کی بنا پر ورک نہیں کر رہا۔ بی ایف آٹو ٹریڈنگ روبوٹ، شاید وہ ہمارے دوست ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں۔ بی ایف آٹو ٹریڈنگ روبوٹ جس کی پرائس دنیا کے اندر $2500 ہے، وہ تنوی فاریکس گروپ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو 6 منتھ کے لیے فری میں دیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ ایسا کریں، ہماری ویب سائٹ tanviforex.com اوپن کریں، بی ایف آٹو سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد آپ کے یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ جو 2-4 ویڈیوز ہیں بی ایف کے حوالے سے، تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا روبوٹ آپ کو کیسے ملے گا۔ سب سے بڑی وجہ روبوٹ کو چلنے کی نہیں ہے کہ آپ کا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ کا کمپیوٹر آن ہو اور آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹ ہو۔ اگر آپ کے پاس بی ایف آٹو ٹریڈنگ روبوٹ کے لیے سسٹم نہیں ہے کہ جس کو 24 گھنٹے آپ آن رکھ سکیں، انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکیں، تو اس کے لیے آپ کو وی پی ایس لینا پڑتا ہے۔ وی پی ایس کے لیے آپ نے یوٹیوب میں سرچ کرنا ہے Amazon VPS بائی تنوی فاریکس۔ اس کی جو پرائس ہے اس روبوٹ کی، ہاؤ ٹو بائی ورچوئل پرائیویٹ سرور، $1 منتھلی Amazon چیپ وی پی ایس۔ تو اس کے اندر کیا ہے، آپ کو $1 ایک منتھ کا وی پی ایس کی فیس دینی پڑتی ہے۔ لیکن پھر نیا رولا، پاکستان کے اندر وز کارڈ سے، آن لائن اے ٹی ایم کارڈ سے باہر آؤٹ آف کنٹری آن لائن ٹرانزیکشن رک گئی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کو جلد ہی، جن لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آن لائن وی پی ایس لے سکیں $1 منتھلی والا، تو ان کے لیے پاکستان کے اندر $1000 پاکستانی پر منتھ کے حساب سے چارجز دینا پڑیں گے وی پی ایس کے۔ تو اس وی پی ایس میں آپ کا کمپیوٹر آف ہو، آپ کا کمپیوٹر آن ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس آپ کا وی پی ایس، آپ کے وی پی ایس پہ اگر آپ روبوٹ چلیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو آفس کے اندر ہوتے ہیں اور آفس کے ٹائم کے اندر ہی وہ کام کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو لازمی سی بات ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے یا ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ جب بند ہو جائے گا تو وہ ہمارا روبوٹ آٹو بند ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز جو سب سے بڑی وجہ ہے، آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ جب آپ D1 کی کینڈل رکھتے ہیں اور ادھر نیو کینڈل رکھتے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ نے، اگر آپ کا روبوٹ نہیں چل رہا، سب سے پہلے ڈیمو پہ کام کرنے، آپ نے نیو کینڈل نہیں کرنے۔ اگر نیو کینڈل کرتے ہیں تو آپ نے M1 ٹائم فریم رکھنا ہے، لیکن کرنی ہی نہیں ہے، معاملہ ختم۔ سیم کینڈل جب آپ D1 ٹائم فریم پہ رکھتے ہیں، ٹریڈ لگاتے ہیں، آپ کا D1 ٹائم فریم اوپن ہے، جیسا کہ میرا اوپن ہے، تو ہماری نیکسٹ ٹریڈ تو وہ تب ہی لگائے گا جب ڈے چینج ہوگا۔ تو جب ڈے چینج ہوگا تو وہ 24 گھنٹوں میں ایک بار دیکھے گا سگنل ملا، اور ہر کینڈل پہ تو آپ کو پتہ ہے سگنل ملنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ آپ کا 10 دنوں میں ایک بار ٹریڈ لگائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو روبوٹ ہے نہیں چل رہا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سگنل مل بھی جائے تو جب ڈے چینج ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہمارا جو سپریڈ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جب ڈے چینج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ ٹریڈ نہیں لگاتا۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ کا انٹرنیٹ، آپ کا کمپیوٹر آن ہونا چاہیے، کنیکٹ ہونا چاہیے، آپ کا MT4 اوپن ہونا چاہیے، یا آپ نے اس کو
آن لائن سرور کے اوپر یوز کرنا ہے۔ دوسری چیز ٹی پی اسٹاپ لاس، اس چیز کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بیلنس دیکھیں، آپ کی لیوریج دیکھیں، لیوریج کم سے کم 1000 ہونی چاہیے۔ اگر آپ بہت کم ٹریڈ، اگر آپ $250 پہ 0.01 لگا رہے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہونی پھر بھی چاہیے، لیکن سٹارٹ کے اندر جو چھوٹی ٹریڈر لگائے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس $60 بیلنس ہے، آپ کے پاس $15 بیلنس ہے، تو آپ $15 پہ 0.01 لگا سکتے ہیں، وہ بھی لگ جائے گی۔ $7-8 پہ بھی 0.01 لگ جائے گی۔ لیکن آپ کے پاس $3 بیلنس ہے، آپ چیک کر رہے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ کی اگر لیوریج 1000 نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ ٹریڈ نہیں لگے گی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ مارٹنگل یوز بے شک جو مرضی کریں، اور اس جگہ پہ سپریڈ چیک۔ ابھی میری بات سنیں، سپریڈ چیک کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سپریڈ 1 پپ یا 1 پپ سے نیچے ہوگا تو ٹریڈ لگائے گا، 1 پپ یا 1 پپ سے نیچے نہیں ہوگا تو ٹریڈ نہیں لگائے گا۔ اب اس جگہ پہ سارے دوستوں کا 1 پپ سپریڈ ہے، ساری سیٹنگ انہوں نے ٹھیک کی ہوئی ہیں، لیکن اس جگہ پہ انہوں نے سپریڈ رکھا ہوا ہے 1 پپ سے نیچے جب سپریڈ آئے گا ہی نہیں، جی بی پی یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی، یو ایس ڈی جے پی وائی، فار ایگزامپل جس ٹائم پہ یورو یو ایس ڈی کا سگنل ملتا ہے اس کو دن میں ایک بار، تو اس ٹائم پہ ہمارا جو سپریڈ ہے وہ 1.1 ہوتا ہے، تو وہ ٹریڈ تو نہیں لگائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا سپریڈ 1.1 پپ ہے، جیسے کہ جو اکاؤنٹس جن پہ آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں، تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس سے ڈبل ٹریڈ لگا لیں۔ اس جگہ پہ یورو یو ایس ڈی کا 2.0 لگائیں، 1.1 کو ٹریڈ لگائے گا، 1.9 کو ٹریڈ لگائے گا، میں 1.5 پہ لگاتا تھا، لیکن آپ 2.0 پہ لگائیں، ڈیمو پہ 2.0 پہ لگائیں، اور باقی اس کی جو سیٹنگ وغیرہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ سائیکلز آپ زیادہ کر دیں، اور یہ نیچے جو میرے حساب سے یہ ریورس یس کر دیں اور ڈرا لائن سلو کر لیں، تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو روبوٹ ہے وہ نہیں چل رہا۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا یہ جو سپریڈ والا معاملہ ہے، سپریڈ چیک، اس جگہ پہ آپ 3 رکھ لیں، یورو یو ایس ڈی کا جو پیئر ہے اس پہ آپ 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، تو اس جگہ پہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو سپریڈ ہوگا، اس آپ کی جو ٹریڈ ہوگی وہ جب بہت زیادہ جی پی یو ایس ڈی کا جو آج کل سپریڈ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 1.3، 1.4، 1.5، تو آپ 2.5 رکھ لیں، میں 2.5 رکھتا ہوں۔ یو ایس ڈی جے پی وائی کا 1.2، 1.4، 1.5، تو اس کا بھی آپ رکھ لیں 2.0 رکھ لیں یا 2.5 رکھ لیں۔ جب آپ ڈیمو پہ چیک کر لیں تو وہ اتنا رکھ لیں، اور اس کے اندر یہ ایک روبوٹ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر آپ کی سینکڑوں اسٹریٹجیز کام کر سکتی ہیں، تو اسٹاپ لاس، ٹیک پرافٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہے۔ ایک ٹائم پہ کتنی ٹریڈیں لگانی ہیں وہ آلریڈی ہم نے آپ لوگوں کو ٹیوٹوریل دیا ہوا ہے، تو یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں۔ آپ کا کمپیوٹر آن ہے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹ ہے، آپ کا سپریڈ جو آپ کا ہے وہ ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ٹریڈ لگ رہی ہے وہ اسی کینڈل کے اوپر لگ رہی ہے یا نیکسٹ کینڈل کے اوپر لگ رہی ہے۔ اگر وہ نیکسٹ کینڈل کے اوپر لگ رہی ہے، نیو کینڈل کے اوپر، سوری اس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو آپ کا ٹائم فریم M1 ہونا چاہیے، بلکہ M1 کو بھی پرابلم کو چھوڑ دیں، آپ نے سیم کینڈل رکھ لینا ہے، اور ایک ٹائم پہ ایک ٹریڈ 4-5 پیئرز پہ چیک کرنے کے لیے ڈیمو پہ چیک کریں۔ انتہائی رسکی ٹریڈنگ ہے آپ کی فاریکس میں، روبوٹ ٹریڈنگ انتہائی رسکی ٹریڈنگ ہے، لیکن اتنا ڈیمو پہ چیک کرنے کے بعد اس سے بیسٹ روبوٹ مجھے نہیں ملا۔ دنیا میں ہزاروں لوگوں کے پاس ہوں گے، رات کو مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا یہ روبوٹ تو کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس اس سے 10 گنا اچھا روبوٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی بڑے مزے کی بات ہوگی، آپ پاکستانی ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں، اور لازمی سی بات ہے جو ہمیں نالج دے رہے ہیں لوگ وہ آپ لوگ دے رہے ہیں، کچھ ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں میں سے ایک بندہ سینڈ کرتا ہے، تو ان سب کی بنیادوں پہ ہم ٹریڈ آپ لوگوں کو اضافہ دے رہے ہیں، آپ کی نالج میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یہ روبوٹ بہت بڑا ہے، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اس سے اچھے روبوٹ ہیں وہ ہمیں دیں، اس کو ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے، ٹیسٹ کرنے کے بعد غریب لوگوں کو دے دیں گے، آپ کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بس اس چیز کا حساب بھی کوئی نہیں، جو لوگوں کی دعائیں ہیں، جو لوگوں کی ایک، رات کو بھی ایک میرے بندے سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میرا ایک بندے نے چیٹنگ کی تھی فلاں 2017 کی جنوری میں۔ میں نے کہا چلیں ہم کچھ ضرور کرتے، لیکن 2017 کہاں، 2019 کہاں، 2 سالوں کے بعد تو ہم بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو
اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بد دعائیں دے رہے تھے بندے. یہ جو لوگوں کی آہ ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کی دعا ہوتی ہے اور لوگوں کی بد دعا ہوتی ہے، یہ آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے. اگر آپ کے لیے کوئی بندہ دعا کرتا ہے، میں کہتا ہوں اصل دعا وہ ہے جو ایک ایسے شخص کو کی جائے جس شخص کے لیے مطلب کسی دوسرے بندے کے لیے کی جائے اور وہ شخص آپ کو جانتا بھی نہ ہو. اصل دعا جو قبولیت کی ہوتی ہے نا، وہ اس دعا کی ایک اپنی جگہ ہے. ویسے ہاں ہر دعا اچھی ہے، لیکن وہ جو دعا ہے اگر آپ لوگ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت مشکلات بھی آئیں گی شروعات میں. اچھے رستے پہ چلیں گے تو بہت زیادہ کانٹوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن اس رستے پہ آپ کو منزل مل جائے گی. برے رستے پہ شاید شروعات میں آپ کو اچھا لگے گا، لیکن آخر میں آپ کی ایک بند گلی آ جائے گی اور آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ کے پاس یہ تنیف آر ایکس میری ذات کا نہیں ہے، میری ٹیم کا نہیں ہے. تنیف آر ایکس دنیا میں ہزاروں لوگوں کا ہے جو آن لائن شعبے میں غریب لوگ ہیں، جو لاس کے اندر ہیں. ان لوگوں کو ایسا بنانا ہے. ہم نہیں جانتے کون ہے، میں نہیں جانتا جو الفاظ آپ سن رہے ہیں وہ کون ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں. اور جب کسی بھی فرد کو فائدہ پہنچتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. مجھے پیچھے ایک دوست نے ایک میسج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ مل جاتا ہے. بس اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور میں اس شخص کا بھی مشکور ہوں، شاید میرے الفاظ وہ بندہ سن رہا ہوگا کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے لے آئیں، لوگوں تک پہنچائیں، آپ کی زندگی میں بھی سکون ہوگا. جو دنیا کے اندر دولت ہے نا، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ ملے گی. جو آپ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کو کوئی چیز فری میں دے دوں گا ایجوکیشن کے حساب سے، آپ غریب ہو جائیں گے. میں حقیقت مانے میں آج بالکل انتہائی غریب، شاید میں فقیر ہوتا، لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنے فوائد ہیں. بہت زیادہ سکون ہے. سب سے بڑا جو سکون ہے نا، وہ حقیقت مانے آپ کسی کو، آپ کے پاس ارب ڈالر بھی آ جائے نا، سکون نہ ہو تو میرے حساب سے آپ کو کچھ بھی نہیں آیا. تو اپنی زندگی کو پرسکون کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اپنے پاس جو کچھ ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو امید اس بات کی ہے کہ میرے الفاظ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کوشش کریں گے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. میں نے اپنی زندگی سے جو تبدیلی لانی ہے وہ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ایک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے پوری دنیا کو تبدیل تب کریں گے جب سب سے پہلے اپنے آپ کو کریں گے. تو زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا، اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.